سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ ساری درست ثابت ہوئی. ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہے وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں، اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طوطی بولتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں. لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے. تو جناب ہے تو یہ ایک صحافی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بیان کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے، ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں، مزید ڈنڈا چلنے والا ہے. اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں. ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی. یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں، اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032. تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے.
2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی، یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا، تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے. ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے، ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو. اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھی. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت ساری عورتیں، آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا، یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے، یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر، اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے، بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ، اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے، جو حکومت ہی جعلی ہے، اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا. جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا. اب یہ عوامی فیصلے کے برخلاف آ کر اقتدار پہ قابض ہو گئے اور ان کو لا کر اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا ہے. اب ان کی کارکردگی کے اوپر اگر آپ جائزے لیں گے، اول تو کارکردگی ہے کوئی نہیں. وہ جو کارکردگی ہے وہ پول میں ابھی کھول دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ایک چیز آپ کلیئر کر دیں کہ نظام عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا تھا وہ مذاکرات پوری طرح سے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تو ایک مذہبی جنونی نے ماری، لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این نے ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا اور توہین تک کے الزامات، توہین مذہب کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگا دیے. حتیٰ کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چیزیں چلائی گئی. ایک بھرپور کمپین عمران خان کے خلاف لانچ کی گئی جس میں کچھ بدقسمتی سے صحافیوں کو بھی حصہ بنایا گیا اور پھر عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئی. یہ وہ واحد آدمی ہے جو بچ گیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آج تک پاکستان میں جس کو بھی مارنے کا فیصلہ کیا گیا وہ مر گیا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ جانبر نہیں ہو سکے. فاطمہ جناح وہ بھی اسی رستے میں ماری گئی. لیاقت علی خان وہ بھی مارے گئے. ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی مارے گئے. بے نظیر پر حملہ ہوا وہ بھی ماری گئی. ضیاء الحق پر حملہ ہوا وہ بھی مارا گیا. عمران خان واحد آدمی ہے جس پر حملہ ہوا، اس کا خون بہہ گیا لیکن وہ بچ گیا. یہاں معاملہ آ کر پھنس گیا. عمران خان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، ورنہ اس سے پہلے جس کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ ہوا اس ملک میں وہ شخص قتل ہو گیا. عمران خان صاحب بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اب کچھ اور ہے. بہرحال یہ پروپیگنڈا بہت پرانا چل رہا ہے اور تب سے لے کر اب تک لگاتار یہ پروپیگنڈا چلتا ہی چلا آ رہا ہے. اس کو بریکیں لگ ہی نہیں رہی. تو عاصم منیر صاحب کا جو شخصیت ہے اس کو بہت زیادہ نکھار کے سامنے لایا جا رہا ہے. اب جو ان کے مخالف ہوں گے وہ اتنا ہی رد عمل بھی دیں گے. یعنی آپ چیزوں کو اگر نارمل طریقے سے جانے دیں، آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ دے دیں. عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینشن اگر وہ لینا چاہتے ہیں، مزید نوکری کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مرضی ہے ان کی.
یہ عہدہ چھوڑنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ لیکن اب اسلام کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کو تو بیچ میں نہ لائے نا، ان کو تو چھوڑ دے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، پھر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر رانا صاحب یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے تو مجھے یہ چیزیں کبھی بھی سامنے نہ رکھنی پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل میں عاصم منیر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کے جرنیل ہیں۔ اگر یہی بات عمران خان صاحب کر دیتے تو آپ سوچیں پاکستان میں کیا کوہرام مچتا، پاکستان میں کس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے، ان کے خلاف بہت بڑے بڑے فتوے آ جاتے، علماء اکرام کھڑے ہو جاتے۔ لیکن کیونکہ وقت کے سب سے طاقتور شخص سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کا نام لے کر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے، لہذا کوئی بولے گا ہی نہیں پورے ملک میں۔ لیکن چلیں ہم بولتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب یہ اس پائے کے جرنیل ہیں یا ان جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو جناب مصر، شام اور عراق یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انہوں نے فتوحات کی۔ یروشلم کو جس فوج نے فتح کیا وہ اس میں تھے۔ ان کی جو فتوحات ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، درجنوں جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ میں گن رہا تھا وہ 30 سے زائد جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی پڑی ہیں، جو بڑی جنگیں جن میں انہوں نے حصہ لیا، بہت بڑی جنگیں انہوں نے لڑی اور بڑے زبردست جرنیل تھے۔ پوری دنیا آج بھی ان کو مانتی ہے۔ اسلامی سلطنت کو 10 سال میں انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور خالد بن ولید نے اس وقت کی 2 سپر پاوریں تھیں، ایک رومی تھے، روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، اور 3 برے اعظموں پہ وہ پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری جو سپر پاور تھی وہ فارس کے لوگ تھے، پرشین۔ ان دونوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھول چٹائی تھی، 2 سپر پاوروں کو شکست دی تھی۔ اور عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ کشمیر آج بھی انتظار کر رہا ہے، فلسطین آج بھی انتظار کر رہا ہے، دونوں میں سے 1 انچ بھی فتح نہیں کیا۔ ایک جرنیل جس نے ہزاروں میل فتح کیے اور مسلمانوں کا رقبہ بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جس طرف وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے وہ علاقے فتح ہو جاتے تھے، بہت طاقتور تھے، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ساری زندگی جہاد کیا تھا، اور بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا تھا، سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موازنہ کرنا ایک زیادتی ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے 1 انچ زمین بھی آج تک فتح نہیں کی۔ کشمیر فتح کرنے کا ہمیں 70 سال سے چورن بیچا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے، ہمیں ہمیشہ کہا گیا کشمیر بنے گا، پاکستان آج تک کچھ بھی نہیں کیا، 1 انچ بھی نہیں لیا۔ آج انڈیا ہمارے پانیوں کے اوپر بیٹھا ہے، پانی کے رستے روک رہا ہے، وہاں پہ ڈیمز بنا رہا ہے، ایک بھی ڈیم نہیں توڑا، ایک بھی بند نہیں کھول سکے آج تک۔ ہاں طیارے ان کے ضرور گرائے ہیں، لیکن یہ انڈیا نے پہل کی تھی اور ان کے طیارے گرے، لیکن ہم نے کیا فتح کیا، ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا آج انڈیا نے ہمارے پانی نہیں روکے ہوئے؟ یا تو پاکستانیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن فتح کیا، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے سب کو جیلوں میں ڈال دیا، یہ فتح کیا۔ 26 نومبر ہمارے سامنے ہے، 9 مئی ہمارے سامنے ہے، ابھی یہ سانحہ مرید کے ہمارے سامنے ہیں، جگہ جگہ ہونے والے ڈرون حملے ہمارے سامنے ہیں، اور افغانستان سے ایک جنگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ موازنہ بنتا نہیں ہے، میرے خیال میں زیادتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے۔ تو جب آپ زیادتی کریں گے تو ہمیں ریکارڈ سیدھا کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ عاصم منیر صاحب کی دن رات تعریفیں کریں، جتنی مرضی تعریفیں کریں، لیکن جب آپ اسلام کی مقدس ہستیوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ لا کر ملائیں گے نا، یا ان کی مثالیں دیں گے، تو پھر ہمیں مجبوراً جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے پڑیں گے، اور فیکٹس بڑے تلخ ہیں، ان کے اوپر پھر بات نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اور دیکھیں نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سپہ سالاری سے ہٹایا جب مسلمانوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آتی ہے، جب مسلمانوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ ساری فتوحات مل رہی ہیں، تو آپ نے عین جنگ کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا سپہ سالار، اور اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مل کر جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور بڑے عام مشورے بھی دیتے رہے، بڑے زبردست مارکے بھی سر کرتے رہے۔ تو جرنیل تو جنگ کے بیچ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل اگر تبدیل کیا جا سکتا ہے تو عاصم منیر صاحب کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ تو یہ میں، کیونکہ آپ نے مثال دی تھی رانا ثناء اللہ صاحب، تو اگر آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے عاصم منیر صاحب نے یا ISPR نے اس معاملے میں، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ میں نے ان کا ریکارڈ درست کیا ہے اور یہ بہت ضروری تھا۔ اب ناظرین آ جائیں، یہ جو افغانستان کے ساتھ ایک ہمارا ایڈونچر چل رہا ہے، یہ شروع ہوتا ہے اس دن جب ڈونلڈ ٹرمپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے بگرام ایئر بیس، تو افغانستان منع کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد خواجہ آصف صاحب اچانک کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے،
اور پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا نا، جو ٹویٹ کیا، یہ انگریزی زبان ہم نے بڑے غور سے پڑھی۔